سورہ ابراہیم صفحہ نمبر 234 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو آمنوا جو سب ایمان لائے بالقول ثابت پختہ بات کے ساتھ فی الحیات الدنیا دینوی زندگی میں و فی الآخرہ اور آخرت میں وَيُضِلُّ اللَّهُ اور وہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ الظالمین ظالموں کو وَيَفْعَلُ اور وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء جو چاہتا ہے علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف بدلوا جن سب نے بدل دیا نعمت اللہ کی نعمت کو کفر کے بدلے میں یعنی ایمان کو کفر کے بدلے میں نعمت ایمان وَأَحَلُّوا اور انہوں نے اتارا ان سب نے اتارا قومہم اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں جہنم ہے یصلونہا وہ سب داخل ہوں گے اس میں وبئس القرار اور برا ٹھکانہ ہے قرار کی جگہ ہے وجعلوا اور بنائے ان سب نے للہ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے اندادا شریک لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں عن سبیلہ اس کے راستے سے قل کہہ دیجئے تمتعوا تم سب فائدہ اٹھاؤ فإن بے شک مصیرکم تمہارا ٹھکانہ الی النار آگ کی طرف ہے قل کہہ دیجئے لعبادیہ اے میرے بندو الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے یقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز کو وینفقوا اور خرچ کرو مما اس سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا تمہیں یعنی انہیں سرا پوشیدہ وعلانیتاً اور ظاہراً من قبلی اس سے پہلے این یاتیہ کہ آ جائے یومن وہ دن لا بیون نہ خرید و فروخت ہوگی فی اس میں ولا خلال اور نہ دوستی کام آئے گی صدق اللہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر توحید کا ہی ذکر ہے پوری سورہ کے اندر اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابل تھے نمرود بابل کا حکمران تھا اور یہ بہت ہی زبردست حکمران تھا دو حکمران گزرے ہیں جو ظالم کافروں کے اندر بخت نصر اور یہ نمرود جن کا ذکر آتا ہے یہ بڑے ظالم تھے اور بڑے جابر اور بڑے ان کی وسیع سلطنت تھی تو نمرود کے مقابل آئے تو اس نے دعویٰ کیا خدائی کا دعویٰ کیا ابراہیم السلام اس کے پاس گئے اسے سمجھایا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ مارتا اللہ زندہ کرتا ہے اس نے کہا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں جس کو موت کی سزا دی ہم نے سنا پڑھتے آ رہے ہیں تو اس کو اس نے چھوڑ دیا ایک بے گناہ کو پکڑا اس کو پکڑا قتل کر دیا کہتا ہے یہ کام میں کر لا میں بھی کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے وہ دلیل دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب لے جاتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال اور مشرق لے کر جا فبہت اللہ ذکر پر کافر جو بادشاہ تھا چپ ہو گیا اس دلیل کے آگے اسے کوئی بات سمجھ نہیں یہ بات اس نے کہہ دیا کہ کیا بات کہہ دی اس نے اسی طرح جب ابراہیم السلام نے بتوں کو توڑا کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا وہ آئے واپس قبیلے والے کہا کس نے توڑا کہا اس سے پوچھ لو کس نے توڑا کسی نے پوچھ یعنی بات ایسی کر دی وہ نہ بول سکتا نہ بتا سکتا تھا یعنی دلیل کی بات یہی بات ہم آج پڑھنے آ رہے ہیں جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے عزت والا کون شخص ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پرہیزگار ہے وہ عزت والا ہے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے
اچھا کہا آپ وہ پوچھتے ہو کہ خاندان کے حساب سے کون عزت والا ہے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام ہے۔ کہا جی ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ کہا اچھا آپ سب میں آپ یہ پوچھتے ہو کہ قبیلوں کے لحاظ سے کون عزت؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا قبیلوں کے لحاظ سے وہ عزت والا ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی نیک تھا اور زمانہ اسلام میں بھی وہ نیک ہے، لیکن وہ علم حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل یہ نہیں صرف بعض ہم دیکھیں محلے کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو نہ کسی کچھ دینا ہوتا لینا ہوتا ہے، پوری زندگی چپ چاپ کام سے آئے گھر میں چلے گئے، گھر سے نکلے کام پہ چلے گئے، السلام علیکم السلام السلام، بس پوری زندگی ہم نے دیکھا ایسے ہی آتے ہیں وہ ایسی دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور میں یہ نیک معاملہ نہیں ہے۔ علم سیکھنا، علم کیا ہے؟ قرآن حدیث، اس کو سیکھنا، اسی سے بچت ہوگی۔ یہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے ان لوگوں جو مان لائے بالقول ثابت، پختہ بات کے ساتھ، فی الحیات دنیا کی زندگی کے اندر، یعنی جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ جیسا ہم پڑھتے ہیں بار بار ذکر آتا ہے، وہ حضرت آل یاسر کا ذکر آتا ہے بار بار، ان کے والد کا، ان کی والدہ کا، اور سمیہ کا، اور عمار کا ذکر آتا ہے بار بار، اور اسی طرح حضرت بلال کا ذکر آتا ہے بار بار، حضرت خبیب بن ارد کا ذکر آتا ہے، سلمان فارسی کا آتا ہے، حضرت عمر کی بہن کا ذکر آتا ہے، اور صحابہ کرام جن کا بار بار ذکر آتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی تھی تو اللہ نے پھر ان کو قیام رکھی تعقت بھی دی، ان کو حوصلہ بھی دیا، ان کو ہمت بھی دی، وہ ڈگمگائے نہیں، بالکل سب پختہ بات تب ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنا عین الیقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنے والا یقین، ایک ہوتا ہے پڑھ کے بندہ جب انسان دیکھ لیتا بھی ہے پڑھ بھی لیتا ہے تو پھر وہ اس کمال میں پہنچ جاتا ہے، بالکل ثابت، پھر وہ اس کمال میں پہنچ جاتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ خود بھی اپنا قائم رہتا ہے، دائم رہتا ہے، اور اللہ کی مدد سے قائم رہتی ہے، دائم رہتا ہے، اللہ اس کو قائم دائم رکھتے ہیں فی الحیات دنیا کی زندگی کے اندر۔ وہ ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا حدیث کے اندر، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی جب انسان مر جائے گا تب بھی اللہ اس کو قائم رکھے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب انسان مرتا ہے جو اللہ کے نبی جاتے اس کو دفنانے کے بعد آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے، کیا فرماتے کہ اب تمہارے بھائی سے سوال جواب ہوں گے اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اللہم ثبتہ بالقول ثابت، یہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، جو سچی بات وہ ثابت قدم رکھنا۔ اللہ نے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کو جب واپس آتے ہیں دفنانے والے تو اس کو اس کے قدموں کی آواز آتی ہے، اس کو دو فرشتے آتے ہیں، اس کو آ کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، من رسولو کا، من دینو کا، ایک یہ پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے، اگر نیک بندہ ہوتا ہے من دینو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، من دینو کا، دین اسلام، من نبیو کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیتا ہے۔ اور ایک اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اللہ کا پوچھتے ہیں، اور یہ شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے ایسے ہی کہنا تھا، تو نے جو کہا تو نے ایسے ہی کہنا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے اس کے شخص کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے کے اندر؟ وہ کہتا ہے جی یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے نے سچ کہا، سچ کہا اس بندے نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت میں سے ایک بستر لے آؤ، اس کو جنت میں سے پوشاک پہنا دو، اس کی قبر کو حد نگاہ کھول دو، جنت میں سے کھڑکی کھول دو اس کے لیے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جس کے لیے کھولا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نا ذرا اجازت دو، میں اپنے گھر میں جا کے بتا کے آؤں کہ اللہ میں سے کیا کے نام کیا۔ بالکل ثابت۔ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں ثابت قدم اور آخر میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اس کو وہی جگاتا ہے جو سب سے اس کا پیارا ہوتا ہے، وہ تجھے بھی اللہ قیامت دن جگائے گا، کیونکہ اللہ کے تو سب سے زیادہ پیارا ہے، اس کو سلا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت بھی دکھائی جاتی ہے۔ اے بندے اگر تو ادھر نہ آتا تو یہ تیرا یہ ٹھکانہ تھا، یہ والا ٹھکانہ۔ وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جب وہ جواب دیتا ہے نا، یہ سب مختلف حدیث میں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا جی میں نے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر ایمان لایا۔ علم میں سمجھا، پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس لیے مجھے پتہ ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں،
اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا من رسول کا من دین کا، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا تو نہیں جانتا؟ وہ کہتا جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا رہا، جو لوگ کہتے تھے، نہ میں نے پڑھا، وہ قرآن الفاظ ہیں، نہ میں نے پڑھا نہ میں نے سمجھا، یہ نہ پڑھا، یہ علم حاصل ہی نہیں کیا۔ جس نے قرآن جس کو پڑھنا ہی نہیں، سیکھنا ہی نہیں، علم حاصل کرنا، اس کا وہی حال ہونا ہے، اس نے وہی جواب دینا ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ ہوگا کون سا کافر ہے، مسلمان تو ہے نا، کون سا کافر ہے جس کو دین اسلام کا نہیں پتا، جس کو اللہ کا نہیں پتا، نبی کا نہیں پتا، اللہ کے نبی کا نہیں پتا کہ مسلمان کس کے پیچھے چلتے ہیں، کون سا کافر ہے۔ لیکن وہاں پر جا کر کافر کو تو لہذا بات ہے نا، اس سے کیا پوچھنا کافر سے، اس کے تو معاملے خراب ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، اسے سوال جواب والا تو معاملہ میرا نہیں خیال، میں نہیں سمجھتا سوال جواب معاملہ ہوگا، وہ تو سیدھے جہنم چلا گیا۔ تو یہ معاملہ ہوگا جس نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، کیا تو اس میں قائم رہا کہ نہیں قائم رہا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اللہ کے اس کے بارے میں کیا جانتا ہے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فرمایا اس کو جہنم سے کھڑکی کھول دو، اس کو جہنم میں سے بستر لا دو، اس کی قبر کو ایسے تنگ کیا جائے گا، ادھر کی پسے ادھر اپنا گھس جائے گی، ایسا اس کا معاملہ ہوگا۔ اور فرمایا اس کو قیامت تک کے لیے عذاب دیا جائے گا، بالکل ثابت، یا جو اس نے دنیا کے اندر جس چیز پکا رہا، کفر میں پکا رہا، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا رہا، سنت کی مخالفت کرتا رہا، توحید کی مخالفت کرتا رہا، اسی بات کی اس کو وہاں پر سزا مل جائے گی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ ظالموں کو، یعنی ظالم جو جس چیز کا حق ہے کہ اس کو وہاں پر رکھا جائے وہ دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے، یہ ظالم بندہ ہے۔ اللہ کا حق ہے توحید مانگنا، اللہ سے مانگنا، دستگیر، حاجروا، داتا، مشکل کشا، اللہ کی ذات ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر تو نے یہ حق کسی کو دے دیا تو تو نے ظلم کیا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے، یہ زبردست ہے، وہ یہ لوگ مجبور کر سکتے نہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا اپنا ما شاء اللہ وما شئت، جیسے اللہ چاہے جیسے آپ چاہیں۔ آپ نے تو نے کیا کہہ دیا، تو نے مجھے اللہ کو شریک کر دیا، ایسے نہ کہے، ایسے کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے، جو اکیلا چاہے، یفعل اللہ ما شاء، اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے، کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے پیروں نے ہمارے، تم مر جاؤ گے تو ہمارے بزرگ یا جس کی تم نے مریدی کی وہ پیر، وہ گدی نشین تمہیں آ کر اللہ کے ذات سے بچا لیں گے، غلط کہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا شَاءَ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی معاملے کے اندر، کسی کی ہمت نہیں ہے وہ کسی کو کر سکے۔ انسان اب نفسا نفسی اپنا پڑا ہوگا، میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، تو آپ دیکھا نہیں لوگ طرف جنہوں نے بدلا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے، یعنی اس ایمان کو قبول نہیں کیا، کفر کو قبول کر لیا، یا اللہ کے نبی نعمت ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانا اور اللہ کے نبی کی تکذیب کی، ان کا انکار کر دیا۔ فرمایا یہ احلوا قوم دار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو ہلاکت میں اتارا، یعنی نہ خود اسلام قبول کیا، نہ خود اللہ نبی کو مانا، نہ خود دین قبول کیا، نہ لوگوں کو اس طرف آنے دیا، اور الٹا لوگوں کو لے کر جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف چلے گئے۔ فرمایا ہلاکت کے گھر کی طرف لے گئے، خود بھی مر گئے، لوگوں کو مروا دیا۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جہنم، جہنم ہے، یصلونہ، داخل ہوگے اس میں، وبئس القرار، اور برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ وجعلوا للہ، بنائے انہوں نے اللہ کے ساتھ اندادا شریک، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کر لوگوں کو۔ اللہ یہ مشکل کشا، یہ اللہ کی بیٹیاں، یہ اللہ کا بیٹا، یہ اللہ کی ماں، یہ اللہ کی بیوی ہے، یعنی ایسے ایسے کلمے ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ یہ زمین پھٹ جائے جیسے کلمے ادا کرتے ہیں، اللہ بھی اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے بیٹے بنا دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، اللہ کی بیوی بنا دیتے ہیں، شریک رہتے اللہ کے۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، کہہ دیجئے تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی ہے، بعد 50 سال 60 سال تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہوگا، تم ادھر ہی جاؤ گے، اس کے علاوہ تمہارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ ہم پیچھے پڑ گئے ہیں، اور 20 المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يثبت الله یثبت اللہ قائم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ الذین آمنوا الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول الثابت بالقول الثابت پختہ بات کے ساتھ پختہ بات کے ساتھ فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ظالموں کو اور اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا اور شَاءَ اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف بدلوا جنہوں نے بدل دیا جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفرا ناشکری کرتے ہوئے ناشکری کرتے ہوئے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ اور انہوں نے لا اتارا اپنی قوم کو اور انہوں نے لا اتارا اپنی قوم کو دار البوار دار البوار ہلاکت کے گھر میں ہلاکت کے گھر میں جہنم جہنم یعنی جہنم میں جہنم میں یصلونہا یصلونہا وہ جہنم میں داخل ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے وبئس القرار بئس القرار اور بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے وجعلوا للہ اندادا وجعلوا للہ اندادا اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے کئی معبود اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے کئی معبود لیضلوا عن سبیلی لیضلوا عن سبیلی تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا سکے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا سکیں قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمتعوا فائدہ اٹھا لو فإن مصیرکم فإن مصیرکم بس یقیناً تمہارا لوٹنا بس یقیناً تمہارا لوٹنا الی النار الی النار آگ کی طرف ہے آپ کی طرف ہے